اچھا، پچھلی دفعہ کسی لڑکی کا رہ گیا تھا کچھ پڑھنا؟ نہیں آخر میں؟ اچھا وہ آج ہے، تھوڑی سی لی ہے یا پوری لی ہے؟ اچھا جی آگے پھر دوبارہ عنبر مرزا حمیرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو صبر و استقامت۔ السلام علیکم۔ تام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقامت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام تھا، اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلا بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کفار اور مشرکوں کے دکھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہے، اپنے عزیزوں اور پیاروں کی وفات کے صدمے بھی کمال صبر سے برداشت کیے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمیشہ صبر ہی کی تلقین کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکہ میں گزری، اس میں جس قدر مصائب و مشکلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، ہم تو ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کانپ اٹھتا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حوصلے کی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہ وقار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ بھی سست اور غمگین نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 516۔ قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے تکلیف دینے کی کوشش نہ کی۔ مکہ کے خود سر اور آوارہ لوگوں کو اکسایا جاتا کہ وہ کسی طرح سے آپ کو دکھ پہنچائیں۔ وہ گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکتے، دروازے پر کانٹے بچھاتے تھے، گھر کے اندر گندی اور بدبودار چیزیں لا کر ڈال دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دینے سے بھی باز نہ آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص کفار مکہ سے غصے میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور کے ساتھ بھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے شر سے بچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، مگر خصوصاً کمزور مسلمانوں کے مصائب کی وجہ سے فکر مند ہوتے تھے۔ مگر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی خوب جانتے تھے کہ قومیں مشکلات میں سے گزر کر ہی بنا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر و تحمل کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قدیم سے یہی سنت چلی آئی ہے کہ اللہ کے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو دکھ دیے جاتے ہیں، لیکن آخر کار مومنوں کی فتح ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو قریش کے ہاتھوں سے اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے، اور وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا، حتیٰ کہ ایک شتر سوار سنا سے لے کر
حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، مگر تم تو جلدی کرتے ہو۔ بخاری باب علامات نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قید کا زمانہ بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرہ مولا کے طور شب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہ کر باقی مسلمانوں کے ساتھ بہت اذیتیں اور دکھ برداشت کیے۔ یہ بائیکاٹ جو مسلمانوں کے خلاف کیا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب اور مسلمانوں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ جو مشکلیں اور سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان دنوں میں اٹھائیں، ان کا حال پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات انہوں نے جنگلی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جا پڑا جو نرم معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت ان کی بھوک کا یہ عالم تھا، انہوں نے فوراً اسے اٹھا کر نگل لیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کو مصیبت کے وقت انا للہ کہہ کر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے اظہار کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یہ مقام اور کسی امت کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک عورت کا ذکر ہے کہ اس کا بچہ مر گیا تھا اور وہ قبر پر کھڑی سیاپا کر رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو رو رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی۔ ہاں، پیٹتے ہیں لوگ، بعض غیر احمدی تو پیٹتے ہیں، بہت سے نا سر پہ مارتے ہیں ہاتھ، سینے پہ مارتے ہیں ہاتھ۔ اچھا، خیر آگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اس سے فرمایا، تو خدا تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس کمبخت نے جواب دیا، تو جا، تجھ پر میرے جیسی مصیبت نہیں پڑی۔ بدبخت نہیں جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 بچوں کے فوت ہونے پر بھی صبر کرنے والے ہیں۔ جب اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو نصیحت کرنے والے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو پہلے ہی مصیبت پر کیا جائے، غرض بعد میں خود وقت گزرنے پر رفتہ رفتہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ صبر وہ ہے جو ابتدا ہی میں انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ یہ بے حساب اجر کا وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی مقدر ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 419۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا نمونہ دکھایا۔ اپنے خدا کی رضا کے آگے سر جھکاتے ہوئے یہ فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کلمہ زبان پر نہیں لائیں گے، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر سخت غمگین ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر طرح کے دکھ، مشکلات اور تکالیف سے گزرے، مگر کمال صبر و استقامت اور استقلال کا نمونہ دکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔